السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بڑی درد سے بھری ہوئی اور بڑے کرب و الم کی داستان آپ کی خدمت میں لایا ہوں، خاص طور سے ان لڑکیوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی مرضی کے بنا گھروں سے بھاگ کر یا پھر نعوذ باللہ ارتداد کا شکار ہو کر غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا کر شادیاں رچا رہی ہیں۔ ان کے لیے اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے۔ ہوا یوں کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بڑی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب شادی کی عمر کو پہنچی تو ماں باپ نے اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب رشتے کا انتخاب چل رہا تھا، باپ اور ماں نے بیٹی کو بٹھایا اور یہ پوچھا کہ بیٹی، ہم تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تیرا کیا ارادہ ہے اور تیری کیا مرضی ہے؟ بیٹی نے کہا کہ میری شادی کی آپ حضرات فکر نہ کریں، میں شادی کر چکی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بڑے ہی ضبط کے بعد اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ یہ تو بتا، تیری شادی کب اور کہاں اور کس سے ہوئی؟ لڑکی نے کہا کہ میں جس کالج کی بس میں جاتی ہوں، میں نے اس بس ڈرائیور کے ساتھ اپنا شادی کا معاملہ سیٹ کر لیا ہے، میری اس سے شادی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ماں باپ کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ آپ حضرات کی عزت اور آپ کا مقام اور آپ کی اہمیت اسی میں باقی رہے گی کہ آپ مجھے میرے شوہر کے گھر جانے کی اجازت دے دیں، ورنہ اگر میں بھاگ کر چلی جاؤں گی تو بدنامی آپ کی ہوگی اور آپ لوگ پوری سوسائٹی میں کہیں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کی زبان سے یہ جملے سنے تو باپ نے کہا کہ تجھے گھر سے جو چاہیے لے لے اور ہمیشہ کے لیے ہم سے رشتہ توڑ کر یہاں سے رخصت ہو جا۔ اب آئندہ نہ تیرا ہم سے نہ ہمارا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں۔ بیٹی خوشی خوشی اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور ایک بیگ ریڈی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ کچھ سال گزرے، 8-10 سال کے بعد اس کے خاندان قبیلے کے ایک آدمی کی اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے خیر خیریت معلوم کی، کہا گھر چلو، بہت دن ہو گئے تم گھر نہیں آئی ہو۔ تو وہ آنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ جب وہ اپنے اس خاندان والے کے گھر پہنچتی ہیں تو بلک بلک کر روتی ہیں، سسک سسک کر روتی ہیں، تڑپ کر روتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ سے اس کا جو رشتہ ختم ہو گیا اور یہ اپنے ماں باپ سے اب ملنے کے لائق نہیں رہی، شاید اس وجہ سے رو رہی ہیں۔ جب وہ تھوڑا رو کر اپنے غم کو ہلکا کر کے خاموش ہو گئی، لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کیا ماں باپ کی یاد آ رہی ہے اور ان سے نہ ملنے کا غم تمہیں ستا رہا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ یہ غم تو مجھے تاعمر رہے گا، جب تک میری زندگی ہے ماں باپ سے بچھڑنے اور ان سے نہ ملنے کا یہ غم جو ہے وہ میری زندگی بھر کے لیے ہے، لیکن مجھے رونا کسی اور وجہ سے آ رہا ہے۔ خاندان قبیلے والوں نے بڑا زور دیا، اصرار سے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ آخر رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری شادی ہوئی، شادی کے بعد میں حاملہ ہوئی، اللہ نے مجھے اپنے کرم سے لڑکی عطا فرمائی، ہمارے گھر بیٹی ہوئی۔ اب وہ بیٹی بھی بڑے ہونے کے قریب ہے۔ جب بھی اس کا باپ نماز کے لیے بیٹھتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، نماز کے ختم کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ مجھے رلاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا دعا کرتا ہے، کن الفاظ میں دعا کرتا ہے؟ تو اس لڑکی نے پھر روتے ہوئے کہا کہ وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے ان الفاظ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ میری بیٹی کو اس کی ماں کی طرح گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والا مت بنا۔
باپ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میری بیٹی کو اس کے ماں کی طرح گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والا نہ بنا، بلکہ اس کو یہ توفیق دے کہ وہ ہماری مرضی، ہماری خوشی اور ہماری چاہت کے مطابق اپنی آگے کی زندگی بسائے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ جب اس کے شوہر کے یہ جملے میں سنتی ہوں، میرے دل پر تیر، تلوار اور نشتر اور خنجر چل جاتے ہیں۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں جو اپنے ماں باپ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنے گھر بسا رہے ہیں، ذرا غور کرو کہ تمہارے وہ شوہر جو تم سے اس وقت میں تو نکاح کر رہے ہیں، وہ بھی یہی سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کہیں یہ طرز اختیار نہ کرے جو تم کر رہی ہو، اور وہ بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ ارتداد کے دہلیز پر قدم رکھ کر اور اپنے دین و مذہب کو چھوڑ کر ان سے اپنا نکاح کر رہے ہیں، سوچو کہ تمہارے ماں باپ پر اور آنے والی نسلوں پر تمہارے اس عمل کا کیا اثر پڑے گا۔ اس لیے خیر، بہترین، عافیت اسی میں ہے کہ جو ماں باپ طے کر دیں، جو بڑوں کی مرضی سے ہو جائے اور جو بڑوں کی پسندیدگی کے ساتھ ہو جائے، وہ سب سے بہتر رشتہ ہے۔ اللہ ان لڑکیوں کو اور تمام مسلم بہنوں اور بیٹیوں کو اس برے عمل سے محفوظ فرما کر ماں باپ کی عزت، وقار اور ان کی ناک اور ان کی انا کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دلدل سے بچ کر اپنی زندگی پرسکون اور خوشحال گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔